إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے. اور ناظرین، آج الحمدللہ شب لیلۃ القدر کا یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کے اس پلیٹ فارم سے، حیدرآباد نیوز کے اس اسٹوڈیو سے آپ الحمدللہ شب لیلۃ القدر کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، بخشش کے پروانے بھی عطا ہوتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف انی یا غفور یا غفور یا غفور. وہ رحیم رب ہے، کریم رب ہے، غفور ہے، کریم ہے، بخشنے والا رب ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس شب لیلۃ القدر کے صدقے میں اللہ کریم ہم سب کے بیڑے پار عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے الحمدللہ ہمارے مہمان، آپ مذہبی اسکالر ہیں، میری مراد جناب مفتی محمد ارشد کمبو صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب آپ کا پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے حیدرآباد نیوز کی اس ٹرانسمیشن کے اس پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم عطا کیا. جزاک اللہ. اور میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تو کیوں نہ آج کی اس شب لیلۃ القدر کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے ہو جائے. تو میں گزارش کروں گا کہ بلا آپ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدقت يا رب العالمین. ماشاءاللہ بہت عمدہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت، کیونکہ آج کا موضوع بھی یہ ہے شب لیلۃ القدر، تو اس کے اوپر انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم گفتگو بھی کریں گے. ناظرین سامعین، قدر آج کی جو رات ہے وہ بڑی برکتوں والی ہے، بڑی عظمتوں والی ہے. اس رات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے بھی سوالات کریں گے. پہلا سوال انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم لیتے ہیں اس کا جواب. مفتی صاحب یہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ذرا روشنی عطا فرمائیں. جی، لیلۃ القدر ایک وہ رات ہے حافظ صاحب جو اللہ رب العالمین نے اس کا اپنے کلام میں ذکر فرمایا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے. آپ صحابہ کو تلقین کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے کہ پہلے انبیاء جو بنی اسرائیل میں گزرے ان انبیاء کی یہ عمر تھی، اور اس عمر نے کسی نے 80 سال عبادت کی، کسی نے 90 سال عبادت کی، کسی نے 70 سال عبادت کی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھوڑے پریشان ہو گئے کہ ہماری تو عمر بھی کم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیسے اس عبادت کو پہنچ پائیں گے؟ کیسے پہنچ پائیں گے؟ جی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے، تو اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے نبی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے آپ پہ ایک ایسی رات نازل کی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے نا، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس رات کو جو پالے گویا کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک جگہ اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے، آپ باہر خوشخبری دینے کے لیے آنے لگے صحابہ کو، دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں کچھ تلق کلامی تھی ان میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں آ کر بشارت دوں شب قدر کی، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے شب قدر اٹھا لی گئی نا۔ تو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اس رات میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی، کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی ایک جماعت کو اتارتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتوں کی جماعت، اور ان کے ساتھ جبرائیل امین بھی ہوتے ہیں، اور حکم خداوندی ہوتا ہے کہ تم زمین پر جاؤ، ہر اس بندے کی بات پہ لبیک کہو، آمین کہو، استغفار کرو جو میرے لیے عبادت کر رہا ہے، وہ نوافل کی شکل میں ہو، فرضوں کی شکل میں ہو، ذکر کی شکل میں ہو، یا کسی علمی مجلس میں بیٹھا ہو نا۔ جبرائیل امین فرشتوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق جب واپسی لوٹتے ہیں تو فرشتے جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل امین اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ فرمایا امت کے ساتھ؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیا الا 3 لوگوں کے کیس پینڈنگ میں ڈالے ہیں، 4 لوگوں کے نام۔ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے کون سے 4 لوگ ہیں کہ سب کو معاف کر دیا، ان 4 لوگوں کے کیس پینڈنگ میں ڈال دیے۔ فرمایا کہ ایک وہ بندہ کہ جو اس مہینے بھی شراب کا عادی بنا رہا نا، اللہ اکبر، اللہ۔ دوسرا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان رہا، تیسرا رشتہ داروں میں قطع تعلقی رکھنے والا، اللہ۔ چوتھا سحر کے معاملات میں مبتلا ہونے والا، جسے ہم آج جادو کے زاویے سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اے بندو تم دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے گزار کر میری طرف آؤ، میری عزت کی قسم میں تمہیں جنت میں پاکیزہ شراب دوں گا جو تمہارے جسم میں سکون پیدا کرے گی نا۔ تم اس دنیا کی شراب سے ہٹ جاؤ پیچھے۔ لیکن ہمارا یہاں بندوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم ان بہترین راتوں میں بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے نا۔ والدین کا معاملہ فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ والدین کے معاملات کیا ہیں، سسٹم کیا ہے والدین کا۔ یہاں ایک واقعہ یاد آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، فرمایا عمر آگے ہو جاؤ۔ عمر آگے ہوئے، کہا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام اویس قرنی ہوگا، اس سے دعا کروانا۔ حافظ صاحب کیا آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ عمر فاروق کے بعد جو صاحب آئے عمر فاروق اس سے دعا کروائیں؟ کہ عمر کو ضرورت تھی؟ نہیں تھی، صرف یہاں والدین کی عزت کو آشنا کرنا تھا اللہ رب العالمین نے نا، اللہ کے نبی کے ذریعے نا۔ حضرت عمر فاروق حج کے پہ جاتے ہیں، 10 سال تقریباً حج پہ جاتے رہے، ہر سال پوچھتے اویس 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 نہیں ملا۔
1 साल लोगों को जमा किया اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو اویس ہوگا، اویس قرن، حضرت اویس قرنی، جی جو ان کا قبیلہ ہوگا، قبیلہ مراد ہوگا اور شاخ قرن ہوگی. صحیح. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں تشریف لاتے صحیح تو ہر سال دیکھتے کہ اویس اویس اویس. ایک مرتبہ سب کو حاجیوں کو لین میں کھڑا کیا، کہا کہ جی یمنی لوگ کھڑے ہو جائیں. یمنی سب کھڑے ہو گئے. کہا اب یمنی بیٹھ جائیں، یمن میں سے اب مراد قبیلے والے کھڑے رہیں. ٹھیک. ماشاءاللہ مفتی صاحب، ایک گفتگو بہت پیاری چل رہی ہے، تو ایک وقت ہو گیا ایک وقفے کا. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں شب لیلۃ القدر حیدرآباد نیوز سے. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں برکت و عظمت و راحت والی، برکت والی رات میں، بخشش والی رات کے اندر اور عبادت والی رات کے اندر شب لیلۃ القدر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی. آپ الحمدللہ مفتی صاحب کے سوالات بھی بہت پیارے سوالات کے جواب عطا فرما رہے ہیں. تو جو گفتگو ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس پہ چلتے ہیں. جی مفتی صاحب کنٹینیو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لگاتار آتے رہے تو آپ نے جب حاجیوں کو لین میں لگایا تو پوچھا کہ یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں. یمن والے سب کھڑے ہو گئے تو یمن والوں کو بٹھا دیا. کہا اب یمن میں مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہیں. تو مراد قبیلے کے لوگ. پھر کہا کہ اب مراد والے بھی بیٹھ جائیں. اب جو مراد کی قرن شاہ کے وہ کھڑے رہیں تو سب بیٹھ گئے. ایک صاحب کھڑا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرن قبیلے سے ہیں؟ کہا جی میں قرن قبیلے سے ہوں. کہا اویس کو جانتے ہیں؟ کہا جی کیوں نہیں جانتا، میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا دماغ پاگل ہے اس کا. کہا کہاں ہے وہ؟ کہا حج پہ آیا ہے. کہا جی حج پہ آیا ہے، میدان عرفات کی طرف اونٹ چلانے نکل گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جن سے سوال پوچھے تو انہیں کہا کہ پاگل اب اویس نہیں ہے، مجھے پاگل تو لگتا ہے نا. علی بن طالب کا ہاتھ پکڑا، میدان عرفات کی طرف نکل گئے نا. جا کے دیکھا کہ ایک صاحب نوافل پڑھ رہا ہے نا ایک درخت کے نیچے، چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں. تو حضرت اویس قرنی نے دیکھا کہ کوئی صاحب آئے ہیں، اپنی نماز کو مختصر کیا اور بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. اور کون ہوں؟ کیونکہ انہیں جانتے تھے کہ امیر المومنین ہے یہ. واہ کیا بات. کہا مزدور تو ہیں. کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ جی میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عبداللہ تو سب اللہ کے بندے ہیں، آپ کے ماں نے بھی کوئی آپ کا نام رکھا ہوگا. تو کہا جی میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے نا. سبحان. تو علی بن طالب اتنے میں اویس قرنی سے فرمانے لگے کہ اویس یہ امیر المؤمنین عمر فاروق ہیں اور میں علی بن طالب ہوں. تو اتنے میں اویس قرنی کانپنے لگ گئے نا کہ جی گستاخی معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں. آپ
حضرت عمر فاروق نے فرمایا اویس ہاتھ اٹھا اپنے، ہمارے لیے دعا کر۔ مورخ لکھتا ہے کہ یہاں پر اویس کرنی پریشان ہو گئے کہ کہاں امیر المؤمنین، اور حقیقت میں اور آپ بھی سوچیں حافظ صاحب کہ حضرت عمر فاروق کو کیا ضرورت تھی اویس کرنے کی دعا کی؟ نہیں ضرورت تھی، لیکن اللہ نے ماں کی عزت کو آشنا کرنا تھا، اجاگر کرنا تھا، پتہ تھا کہ آنے والے دور میں یہ معاملات ہوں گے ماؤں کے ساتھ نا۔ یہی اویس کرنی، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اللہ رب العالمین اویس کرنی کو روک دیں گے نا، پریشان ہو جائیں گے، شاید کوئی غلطی رہ گئی، کوئی معاملات ہو گیا، اللہ رب العالمین مجھے منع کر رہے ہیں، تو ارشاد خداوندی ہوگا یہ اویس پیچھے مڑ کے دیکھو۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ یہ جتنے مجرم جہنمی لوگ ہیں، میری عزت کی قسم کہ تم ان کی طرف انگلی کرتے جاؤ، جہاں جہاں سے تیری انگلی جاتی جائے گی میں سب کی بخشش کر دوں گا نا میں نا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اچھا ناظرین، حضرت اویس کرنی آپ کو والدہ کا والدہ کے دعاؤں سے تو مقام ملا، مگر آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ سچے عاشق تھے، جس کو عاشق رسول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ سرکار کے عشق میں اتنے دیوانے تھے، کیونکہ ہم پاگل تو خیر نہیں کہیں کہ ہم دیوانے اتنے تھے وہ سرکار کے عشق میں کہ سرکار کے عشق کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، تو بڑا اللہ پاک نے ان کے ایک تو والدہ کی تو پھر ساتھ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کرم اور فیضان سرکار کا اللہ کریم سب پر کرم خاص عطا فرمایا۔ جی مفتی صاحب، اللہ رب العالمین نے تو اویس سے فرمایا کہ اویس جہاں جہاں سے انگلی جاتی جائے گی میں سب کی بخشش کر دوں گا، میری عزت کی قسم نا۔ یعنی اویس نے اپنی ماں کی اتنی زیادہ بہترین طریقے سے خدمت کی کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا رسول بھی راضی ہو گیا نا۔ اسی طرح یہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی حالت میں تو معراج پہ جنت کا آپ نے دورہ کیا، لیکن آپ خواب میں بھی اکثر جاتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت میں جب پہنچے، خواب کے اندر دیکھا کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، پوچھا جی کس کی آواز ہے یہ؟ کہا کہ جی حارثہ بن نعمان کے نا۔ حارثہ بن نعمان، جی حارثہ بن نعمان، حارثہ، میں وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہے، تلاوت کی آواز جنت سے آ رہی ہے۔ کہا کہ جی حارثہ نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی اطاعت کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی تو اللہ نے کہہ دیا کہ آج کے بعد یہ جنتی ہو، تم حارثہ کی تلاوت کی آواز سنا کرو گے نا۔ کیا بات ہے۔ اور حارثہ نے اپنی ماں کی کیسی اطاعت کی ہے؟ مورخ لکھتے ہیں کہ اپنی ماں کے کپڑے بھی خود دھوتے تھے، اپنی ماں کے بالوں میں کنگھی بھی خود کرتے تھے، جوئیں خود نکالتے تھے، کھانا خود بناتے تھے، اور خود نوالے بنا کر منہ میں ڈالتے تھے۔ بیوی کو نہیں کہتے تھے، خود کرتے تھے معاملہ۔ اللہ نے اس ماں کی عزت کی وجہ سے یہ مقام حارثہ بن نعمان کو دیا نا۔ کیا بات ہے۔ یہ رب کے معاملات رہے۔ اور آج ہمارے ہاں حافظ صاحب یہ سسٹم ہے کہ والدین حقیقت ہے کہ رسوا ہیں، ذلیل ہیں، اولاد کا جو ہے نا نافرمانی یہ اولاد کر رہی ہے، تو پھر دیکھیں نا قبلہ مفتی صاحب، والدین بھی رسوا ہو رہے ہیں وہ اولاد کی وجہ سے، کہ اولاد قدر نہیں کر رہی ہے، اولاد قدر بالکل نہیں کر رہی ہے۔ تو اچھا، ایک تو شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، ان دو کی بخشش نہیں ہے۔ اور کون کون ہے؟ تیسرا حافظ صاحب ان میں یہ ہے کہ جو آپس میں لوگوں میں نا اتفاقی رکھنے والا، ہم تعلق توڑنے والا ہے، جھگڑالو آدمی جسے کہتے ہیں، جی 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 جی، جیسے آج ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے۔ جی ہاں۔ تو اللہ رب العالمین یعنی جبرائیل امین فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس صاحب کی بخشش بھی نہیں کر رہے نا، نہیں کر رہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ہم والدین کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسا سبق دے کے جائیں کہ مرنے کے بعد آ کے قبر پہ دو جملے تو کہہ دیا کرے، کو کام تو آ جائے نا۔ ابن القیم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف ایک بزرگ گزرے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں حافظ صاحب کہ لوگ رات کو قبریں پھٹی، لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور سب لوگ کوئی کوئی چیز اٹھا رہے ہیں نا، اور ایک صاحب قبر سے نکلا، دیوار کے ساتھ جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا ٹیک لگا کر،
تو عبداللہ بن مطرف کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ؟ کہا جی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کہ کیا چن رہے ہیں یہ؟ کہ یوں چن رہے ہیں جو ان کے پیچھے رشتہ دار نیک اولاد ان کو ثواب بھیج رہی ہے وہ چن رہے ہیں نا۔ کہا کہ جو یہ صاحب ہے جو دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں چن رہا؟ کہا کہ جی اس کا بچہ حافظ قرآن ہے، وہ ڈیلی اسے ایک کلام پڑھ کے بھیج دیتا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں پڑتی چھوٹے چھوٹے ثواب کی، اس کے پاس کثیر تعداد میں ثواب آ جاتا ہے۔ میں ناظرین میں یہی کہوں گا آج یہ 27ویں شب لیلۃ القدر قرآن کریم فرقان حمید ختم القرآن بھی ہوتا ہے الحمدللہ، تو سب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی کثرت رکھیں۔ آج کی رات کی برکتیں بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک برکت میں بتاؤں، اور نماز 27ویں شب پہ کون کون سے نوافل کس طرح انداز سے پڑھے جائیں گے، میں پہلا جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے ایک بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے 70 بار استغفار پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے والے، اس نوافل نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کرام کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ مفتی صاحب وقت ہوا ایک وقفے کا، ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں شب لیلۃ القدر۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں شب لیلۃ القدر کا یہ خصوصی پروگرام حیدرآباد نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی محترم محمد ارشد صاحب الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پیارے پیارے سوالات، پیارے پیارے گفتگو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات بڑی قیمتی ہے، اس میں عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایک اور ہم 27ویں شب کی نفل کی فضیلت سنتے ہوئے چلیں اور طریقہ کار۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پچھلے جس نے یہ نوافل ادا کری اس کے اللہ کریم پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک اور سن لیتے ہیں اس کی برکت اور طریقہ نماز کا۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 سلام سے یہ نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے پر سختی موت آسان ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ اب مفتی صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کوئی روشنی عطا فرمائیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب ہم ذکر کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی نے کس طرح یہ رات مانگی کہ صحابہ رنجیدہ تھے۔ جب یہ رات عطا کی گئی تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس رات کی اٹھانے کی کچھ خصوصیتیں بھی سامنے آئی نا۔ وہ کیا تھی کہ اگر یہ رات کا مسلسل اور مستقل پتہ چلتا کہ یہ رات 21 میں ہے یا 23 میں ہے تو ہمارے ہاں جو شرابی آدمی ہے، جو زانی آدمی کو گناہ سے نہ رکتا تو اللہ کا یقیناً نقد عذاب آتا نہ، کیونکہ اگر وہ نہ رکتا اس کے اٹھانے کی ایک وجہ سے یہ ہے کہ ہاں اگر وہ گناہ کر رہا ہے اسے معلوم نہیں کہ یہ رات کب ہے، ٹھیک،
اسے معلوم نہیں جی کہ یہ رات کب ہے، اور وہ اپنے گناہ میں جاری اور ساری ہے، تو اللہ رب العالمین کو بھی پتہ ہے کہ اس بندے کو معلوم نہیں ہے ابھی گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، وہ کسی نہ کسی زاویے میں بندے کی بخشش کرتی ہے۔ یہ کوئی شک نہیں اس پر۔ رہی بات یہ کہ ہمارے ہاں آج معاشرے میں جو یہ سسٹم ہے کہ جی ٹھیک ہے، نماز کا وقت آیا یا رمضان کے معاملات آئے، شب قدر کی عبادت کے معاملات آئے، اگر ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی آپ اس طرف آئیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ چلیں ہم بعد میں آئیں گے۔ یہ جملہ فقراء عام اور عام ہو چکا ہے جی، ہو چکا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ دیکھیں نا، ایک مثال ہے، مفتی صاحب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی مل گیا دوست، یار آ جاؤ نماز، یار پڑھ لیں گے کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ کتنے دنوں بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، کہ بھائی پڑھ لیں گے ابھی، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا، ایک پلک جھپتے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی نماز کے لیے کوئی اگر بھلے مفتی صاحب بھی دعوت دیں یا کوئی بھی دعوت دے تو آپ کو جانا چاہیے، یہ نہ کہیں کہ پڑھ لیں گے، ارے ایسا نہ ہو کہ پڑھ لیں گے نہیں، آپ کی نماز پڑھا دی جائے، نماز پڑھا دیجیے، پڑھ لو پہلے آپ نمازوں کو عطا کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے۔ جی مفتی صاحب۔ اور میرا یہ پیغام ہے حیدرآباد نیوز کے ذریعے، جی حیدرآباد میں ہو یا پوری دنیا میں، جی الحمدللہ میرا سفر رہتا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اولاد اپنے والدین کو رسوا نہ کرے نا، اللہ، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی ایسی تربیت کریں، یہ والدین کو بھی چاہیے کہ نماز کا وقت آتا ہے نماز کی تنبیہ کریں، قرآن کا وقت آتا ہے قرآن کی تنبیہ کریں، ورنہ پھر یہی معاملات ہیں جو آج چل رہے ہیں ہمارے یہاں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو آواز آتی ہے کہ موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، باری تعالیٰ کیا معاملہ، کہا جس کی وجہ سے تیری لغزشیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی لیکن کیا ہے کہ کوئی لغزش ہوتی ہے، کوئی ہو جاتی ہے، میں جس کی وجہ سے معاف کرتا تھا آج وہ رخصت ہو گئی نا، اللہ، سنبھل کے آنا نا۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے جنت کے ساتھی کون ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ فلاں کسائی ہے، تو سوچا کہ کہاں میں نبی کہاں کسائی، کہ موسیٰ ایک پوچھتے بھی ہو پھر اوپر سے سوال بھی کرتے ہو۔ کیا بات ہے مفتی۔ پہلی امتوں میں یہ سسٹم تھا کہ اگر میں آپ کے ہاں آ جاؤں، میں آپ سے آ کے کہوں کہ حافظ صاحب میں آپ کا مہمان ہوں، تو آپ مجھے گھر پہ بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، جو خاطر تواضع کریں گے اور اچھے طریقے سے مجھے رخصت کریں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب کسائی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے جنت کے کیسے ساتھی، میں نبی یہ کسائی، کیا بات ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ جب پہنچے تو کسائی کے پاس تو کہا جی میں تیرا مہمان ہوں، تو انہوں نے کہا جی بیٹھیں، آپ نہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ شام کا وقت ہوا، گوشت بیچا اس نے، گوشت کا کچھ ٹکڑا شاپر میں ڈالا، گھر کی طرف چل دیا، گھر پہ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ گھر پہنچے، کھانا بنایا، کھانا بنا کر سالن کے اندر روٹی جسے ہم سرید کہتے ہیں سرید بنائی، اور ایک ہاتھ سے ایک اوندھی پڑی ہوئی بڑھیا کی ایک ہاتھ دیا اور اس کو اٹھایا اور اس کے منہ میں لقمے ڈالے حافظ صاحب۔ صحیح۔ اچھا بعض جگہ پہ ایسا بھی ہے مفتی صاحب، میں نے پڑھا ہے کہ وہ کوئی ٹوکری کے اندر تھی تو وہ لقمے ایسے ڈالتا تھا، سرید بنائی، سرید۔ جی اصل کیا ہے کہ عرب میں سسٹم یہ تھا کہ سرید کو لوگ زیادہ ترجیح دیتے تھے، تو تقریباً بنی اسرائیل کے اندر بھی معاملات جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ جی تو جب منہ میں ڈالے اور جب لٹایا تو کچھ جملے منہ سے کہہ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جوان کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کیا بات ہے مفتی صاحب؟ کہا کہ جی بوڑھی ماں ہے، ویسی بڑبڑاتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ تو جنت میں موسیٰ کا ساتھی ہوگا، کہاں موسیٰ میں کہاں کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا، کیا بات ہے بھائی، کیا کہا کہ اے جوان، وہ موسیٰ میں ہی ہوں نا، میں نے اللہ رب العالمین سے پوچھا تھا کہ میرے جنت کے ساتھی کون ہے، کیا فلاں کسائی ہے، میں دیکھنے آیا کہ میرے جنت کے ساتھی کس وجہ سے بن رہے ہو۔ پتہ چلا کہ ماں کی اطاعت
ایک عام سے بندے کو، کسائی کو جنت میں نبی کا ساتھی بنا دیتی ہے حافظ صاحب. بے شک یہ لیکن میں نے اور آپ نے سوچنا ہے نا. صحیح. اور لیلۃ القدر میں اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہے. کس بندے کی جو نافرمان ہے والدین کا نا، پیچھے کیا رہ گیا پھر نا. گویا کہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے بڑا گدھا ہو گیا اور مر گیا، سیم یہ اس انسان کی زندگی ہے نا. اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، صحابہ کی زندگی کیا ہے، اسے نہیں معلوم نا سسٹم کیا ہے. مفتی صاحب دیکھیں نا، آج کی رات اتنی برکتوں والی ہے اور لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لیڈو کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی گلی میں محلوں میں تاش کھیلا. بھائی پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ پریشانیاں، بیماریاں. ہم نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا، تو اسی طرح پریشانیاں اور بیماریاں آتی ہے. ناظرین، نوافل کے حوالے سے الحمدللہ آج میں بہت پیاری پیاری گفتگو لے کر آیا ہوں، اور ایک اور نوافل کی برکت سنتے ہیں. 27 شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں. بعد سلام کے 70 بار یہ تسبیح پڑھیں: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے اٹھنا پائے گا، یعنی ابھی اٹھا ہی نہیں ہے، اٹھنا پائے گا، بلکہ اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی اور اس کے والدین کے گناہوں کی بخشش مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرما دے گا. ایک اور سنتے ہیں کہ 27 شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعض سورہ فاتحہ، سورہ علم نشرہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں. بعض سلام 27 بار سورہ قدر پڑھیں، اور واسطے ثواب بے شمار عبادت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے. مفتی محمد ارشد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ مفتی صاحب کا ساتھ الحمدللہ رہا. مفتی صاحب سے بہت پیاری پیاری گفتگو ہوئی. ناظرین، وقت ہوا کہ وقفے کا، دیکھتے رہیں یہ خصوصی شب لیلۃ القدر کا پروگرام حیدرآباد نیوز سے. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جی ویلکم بیک ناظرین، کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. الحمدللہ شب قدر، شب لیلۃ القدر کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. مفتی محمد ارشد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے، اور آپ کو الحمدللہ آج میں نے بہت ساری نوافل کے حوالے سے بھی بتایا. آپ نوافل سننی ہیں اپنے، آپ عبادت بھی کریں اور دعا کرتے رہیں. حیدرآباد نیوز جس طرح مذہبی ٹرانسمیشنز پیش کرتا ہے، اللہ اس کے مالکان کو آباد رکھے. ہمارے جو چینل کے مالکان ہیں وہ کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی دین کی بات ہو امت مسلمہ تک پہنچایا جائے. آج کی رات الحمدللہ میں خود بھی اسٹوڈیو میں موجود ہوں، مفتی صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ چینل کے مالکان ہمارا پورا اسٹاف اگر چاہتے تو آج 27ویں شب کی چھٹی کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے کہا لوگوں تک دین کی بات جو ہے وہ پہنچائی جائے. 27ویں شب کا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک دین اسلام کی بات پہنچائی جائے اور نوافل کے حوالے سے، شب لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، اور راسی گناہوں میں
ایسا ہے نبھاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی محشر میں ہوگا لب پہ میرے ہم کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ جی مفتی صاحب کوئی امت کے نام کوئی پیغام؟ حافظ صاحب میں بس یہی کہنا چاہوں گا حیدرآباد نیوز کے توسط سے کہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی، اور یہ طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں ہیں۔ اگر بندہ پورا سال گناہ کرتا ہے ان 5 راتوں میں تراویح سے متصل فجر تک عبادت کر لے، کیا گویا کہ اگر اسے رات مل جاتی ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس کے لیے نا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سب لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرماتے، کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں نا۔ کیا بات! کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ مان رہا، بندے نہیں مان رہے۔ کیا بات! یہی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ قبرستان میں تشریف فرماتے، صاحب گزرے کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اب بندے مان رہے ہیں، اب اللہ نہیں مان رہا۔ اللہ! یہی کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو جائے، لوٹ کر آ جاؤ اس دین کی طرف نا، اور اپنے ہر زاویے کو صراط مستقیم کے ماتحت رکھ دو نا۔ اللہ رب العالمین زندگی میں اتنی برکتیں دے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے نا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، حافظ صاحب کو اور یہاں کے جتنے ساتھی احباب ہیں سب کے معاملات کو بہتر فرمائے، آمین، اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اب دعا ہو جائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ! وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ یہ پروگرام جن ساتھیوں کے توسط سے ہوا ان کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرما، آمین، یا اللہ ان کے معاملات کو بہتر فرما۔ آمین۔ الہ العالمین آج کی مبارک رات ہے، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں اپنے بچے بچیوں کی وجہ سے یا اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے دوست ہیں عمران لکھانی، یا اللہ ان کے معاملات کو بہتر فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ان کے والدین والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ آمین۔ اور جن جن ساتھیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان سب کے معاملات کو بہتر فرما، ان کے جو جائز تمنائیں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے پورا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما، آمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ عبادت کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اب چلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شب قدر کی خصوصی یہ ٹرانسمیشن، خصوصی پروگرام شب لیلۃ القدر، اگر آپ کو پسند آئے اس کو کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی اور شب لیلۃ القدر پروگرام کی پوری ٹیم اور صاحبزادہ اور الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر.